اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اوپر اللہ نے ذکر کیا ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی نعمتیں کھانے کے بعد اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اور اللہ نے ان کو سمجھایا کہ تمہارے لیے قرآن پاک بہت بڑی نعمت ہے، اس کے ساتھ وابستگی سے اپنی اصلاح کرو اور اس کے خلاف ذہنوں میں مت سوچو یا اس کے مقابلے کے بارے میں یا اس کے بارے میں کوئی شکوک و شبہات پیدا کرو اپنے آپ میں اوروں میں۔ اللہ نے ان چیزوں سے روکا، فرمایا اگر تم یہ کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا۔ اللہ نے آگ جو چلائی ہوئی ہے اور اس کا ایندھن بن جاؤ گے، تمہیں اور جن کو اللہ کے علاوہ تم اس کا شریک کرتے تھے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور اس آیت میں اللہ یہ بات ذکر کر رہے ہیں کہ جو مان لیں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے اور زندگی اپنی کو بہتر ڈگر پر چلائیں گے، سوچ کے قدم رکھیں گے، آخرت کا ان کو خطرہ فکر ہو کہ میری وہ برباد نہ ہو جائے، میں نے جانا ہے، یقین ہو، پھر اس کے عمل کی بھی عقیدے بھی کی اصلاح ہو، تو اللہ وعدہ کرتے ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں جن کے لیے وہ دنیا میں بھاگتا ہے وہ اس کو آخرت میں سب نعمتیں مل جائیں گی۔ اس کو گھر بھی ملے گا، گھر میں رہنے کے لیے نعمتیں بھی ملیں گی، اور ان کو وہاں اپنے گھر کو آباد کرنے کے لیے بیویاں بھی ملیں گی۔ یہی کچھ ہوتا ہے دنیا میں۔ اللہ نے کہا ہے کہ تمہاری اصل زندگی آخرت کی ہے۔ جو دنیا کے اندر تمہیں ضروریات ہیں یہ اللہ سب کی سب آخرت میں پوری اس وقت کرے گا جب تم میں ان کے بارے میں عقیدہ اور ان کی تیاری کے لیے عمل، یہ دو چیزیں اللہ نے یہاں کہی ہیں۔ یہ جو ہمارا ذہن بنا ہے کہ محض اس کا جی فضل چاہیے، بس اس کا کرم چاہیے، اس کا وہ غفور رحیم ہے، فلاں فلاں، بھئی کچھ کریں گے تو کرم ہے نا، اب کیا ہی کچھ نہیں ہے تو کرم کس پہ ہوگا؟ جو ہمارے ذمہ محنت ہے وہ کریں تو پھر اس سے امید رکھیں۔ یہ ہے عقل مندی بھی۔ اب آدمی نے کسی فصل میں کوئی بی ہی نہیں بویا اور وہ کنارے پہ بیٹھا کہے کہ اللہ تیرا کرم چاہیے، تیرا فضل چاہیے، تیرے ذمہ جو ہے وہ تو کر، وہ کہے گا بھی بعد میں یار ہوا نہیں، کوئی پوچھے گا پاگل بھی تو نے کچھ بویا بھی تھا بھی، میں تو بویا نہیں تھا، اس کا فضل چاہیے۔ ہر عقل والا کہے گا بھی فضل تو تب تھا جو تو ہوتا ہے، یہ تیری محنت تھی، تو نے اپنی محنت تو کی نہیں، تو اللہ کے ذمہ یہ چیزیں لگا رہا ہے جو نہ کرنے والی کہتے ہیں۔ اللہ نے اسباب بنائے ہیں، ان اسباب کو بیکار لاؤ، پھر اللہ پر یقین رکھو۔ ادھر ہی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو توجہ دلا رہے ہیں۔ مبشر، اور خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو، کن لوگوں کو؟ جن کا عقیدہ ٹھیک ہوا، آمنو کے اندر ہی عامل الصالحات موجود تھے، کیونکہ ایمان کی شرط ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہو، یہ ایمان کے لیے ہے، اللہ پر، نبیوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر اس کا یقین ہو۔ ایمانیات میں عمل نہیں ہوتا، عقیدہ ہوتا ہے، نظریہ ہوتا ہے۔
اور جو عمل ہوتا ہے اس کے اندر عقیدہ بیس ہے، اور عمل جو ہے اس کا آخرت میں یا دنیا میں کوئی بھی ہے اس کا ثمرہ ہے، اس کا جو ہے نا اس کو بدل ملنا ہے، اس کا نتیجہ ملنا ہے جیسا بھی کریں گے۔ فرمایا اس کے عمل اچھے ہوں، یہ ایمان کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہے، اور اس کے اندر اکثر کوتاہی ہوتی ہے ایمان کے بعد، اللہ نے اس لیے اس کو علیحدہ ذکر کیا۔ عامل الصالحات کا ایمان کے اندر حصہ ہے، کیونکہ ایمان ہوتا ہی وہ ہے جس کے اندر اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور اعمال بالجوارح، یہ آ گیا اس کے اندر ایمان کے اندر، لیکن اس کی تاکید کے طور پر دوبارہ ذکر کیا۔ زندگیاں گزر جاتی ہیں، لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، زبان پہ کنٹرول نہیں کرتے، یہ اعمال ہے جی۔ اللہ نے کچھ دیا، زکوٰۃ نہیں دیتے، کسی کے ساتھ احسان نہیں کرتے، یہ اعمال ہے۔ تو عمل بھی درست ہو تو پھر اس کا نتیجہ ملے گا، اس کا صلہ ملے گا، وہ آگے ذکر کیا۔ خوشخبری ہے، بشر، نبی کو کہا کہ تم خوشخبری دے دو، اس لیے کہ تمہاری زبان جو ہے میں نے اس کو دنیا کے لیے معیار بنایا ہے۔ لوگ کہتے پھریں تو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جو کہے گا نبی وہ سب سے اونچا ہے، کیونکہ نبی نے وحی کے ذریعے کہنا ہے، اللہ کے کہنے پہ کہنا ہے، باقی جو مرضی کو کہتا رہے اس کا اللہ کے نزدیک کوئی، ہمارے نزدیک بھی کوئی معیار نہیں ہے۔ اچھی بات ہے، ہم کہہ لیں گے اچھی ہے، لیکن معیار اس کا ہے جس کو اللہ نے دیا ہے۔ اللہ نے اسی لیے نبی کو کہا ہے، اور کسی کو نہیں کہا۔ میرے نبی تیری زبان سے جو نکلے گا وہ میری وحی ہوگی۔ فرمایا خوشخبری دیجئے کن لوگوں کو؟ جن کا عقیدہ اور عمل ٹھیک ہوا۔ کس بات کی خوشخبری؟ آگے وہ آ رہا ہے، وہ تاکید کے ساتھ آ رہا ہے۔ پہلے انا لایا، پھر لہم ضمیر کو مقدم کیا۔ انا لہم، بے شک ان کے لیے ہے، کیا ہے؟ جنات، وہ جنتیں ہیں، کیونکہ ہماری رینج ہی ادھر تک تھی، ہماری شناخت ہی دنیا میں ان چیزوں پر تھی، تو اللہ نے ان کا نام لے لیا، وگرنہ جنت میں جو کچھ ملنا ہے دنیا کی اس کے مثال ہی دی جائے گی، وگرنہ حقائق کچھ اور ہوں گے۔ ان کا رنگ، ان کا ذائقہ، ان کا جو ہے نا وہ ہوں گے تو دنیا کی طرح، تاکہ انسان گھبرا نہ جائے، پتہ نہیں یہ کس کے لیے ہے۔ جو چیز آدمی نے نہ دیکھی ہو تو کھانے کے لیے گھبراتا ہے، پتہ نہیں یہ کھانے کے لیے ہے یا کیا کرنے کے لیے۔ اللہ نے وہ بنائی دنیا جیسی ہوگی نعمتیں، کیونکہ دنیا کے اندر اس کا معمول رہا ہے، کھانے والی چیزوں کو کھاتا رہا، پینے والی کو پیتا رہا، ڈالنے والی کو ڈالتا رہا، یہی چیزیں ہوں گی، لیکن ان کے ذائقے اور ان کے اندر پختگی اور ان کے اندر جو ہے حسن، وہ جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ معیاری ہوگا۔ دنیا کے ساتھ اس کا کوئی لینے دینا نہیں ہے، دنیا بہت نیچی ہو جائے گی اس سے۔ ان کے لیے فرمایا باغات ہیں، جنتیں ہیں، تجری من تحتہا الانہار، یہ آگے ان کی تاکیدیں ہیں کہ وہ باغ ایسے نہیں ہوں گے جو دنیا کے، کبھی اس پر خزاں آ گیا، کبھی بہار آ گئی، نہیں، کبھی اس کو پانی مل گیا، کبھی نہ ملیا، کبھی نہر خشک ہو گئی، پانی بارش ہی نہ آئی۔ اللہ کہتے ہیں یہ چیزیں وہاں نہیں ہوں گی۔ تو نے ہمیشہ کیا ہوگا عمل، میرا بھی اس کا جزا ہمیشہ رہے گی۔ اگر تو نے اس کے اندر انقطاع کر دیا تو میرے پاس بھی امید نہ رکھنا، تیری بھی ہمیشہ چاہیے، ادھر بھی ہمیشگی ہے۔ ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی۔ کلما رزقوا منہا من ثمرہ، جب کبھی بھی اس جنتی کو پھل ملے گا اس جنت کا، رزقاً، رزق کے طور پر، قالو، تو آپس میں کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو دنیا میں ہمیں دیا گیا تھا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور اس کے مشابہ ہوگا جو دنیا کے اندر کھائے تھے پھل، آم کی شکل آم کی ہوگی لیکن ذائقہ اس کا اور ہوگا، وہ جنت کا ہے، وہ دنیا کا نہیں ہے۔ اس کا ایک معیار ہوگا، عمل کے لیے بھی معیار، اس کی نعمت کے لیے بھی معیار۔ جتنا تیرے عمل کے اندر جو ہے اللہ کی رضا ہے اور اللہ کی خوشنودی، اللہ سے تعلق، اتنا ہی اللہ تجھ کو دے گا اس کے مطابق۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، تجھے مل گیا گھر بھی ملے گا وہ جنت کی صورت میں، اور نعمتیں بھی ملیں گے، کھانے کی بھی، پینے کی بھی، انڈانے کی بھی۔
اور بیوییں ملیں گی۔ مطہراتن یہ قید لگا دی، وہ بیوییں جن سے تمہیں نہ دنیا کا گلہ آئے گا اور نہ ہی دین کا اخلاق کا گلہ آئے گا۔ مطہراتن کا معنی ہر عیب سے پاک ہوں گی، وہ ظاہری ہوں عیب، ان کے اندر کوئی جو ہے نا عیب جسم میں بھی نہیں ہوگا۔ تجھے کوئی نفرت آئے کہ لو جی یہ خوبصورت نہیں ہے، جنت کی حوریں خوبصورت ہوں گی، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ خوبصورت بھی ہوں گی، خوبصورت بھی ہوں گی، اور کھانے پینے میں بھی انہیں تم سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا، مانگیں گی نہیں تم سے۔ مطہراتن وہم فیہا خالدون، فرمایا پاک بھی ہوں گی، جسم بھی پاک، دل میں کینہ نہیں ہوگا، بغض نہیں ہوگا، معمولی ان کے بارے میں گلے کا تصور نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں مطہراتن کے، اور جسم کی ان کا اتنا شفاف کہ ان کے اوپر کے جسم سے اندر کی ہڈیاں نظر آتی ہوں، اتنا شفاف جسم، خوبصورت اور خوبصیرت دونوں چیزیں ہوں گی مطہراتن۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہا کہ یہ جوانی ہوتی ہے، بڑھاپے میں وہی عورت وہی مرد جو ہے وہ چباڑے اندر داخل ہو جاتے ہیں، دانت رہتا کوئی نہیں ہے، ٹٹول کے چلتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کبھی نہیں، اس کی جوانی ہمیش رہے گی، عمر بھی ہمیش رہے گی، نہ موت آئے گی، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ بیماری آئے گی۔ یہ زندگی ہے، مزہ لیکن اسی زندگی پر ہے۔ یہ چیزیں جو ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ہو، ایک دوسرے سے پیار ہو، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا ہمدردی ہو، یہ دین کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ہمارے جو ہے نا نفرتوں کے مسئلوں میں بھی نفرت کے بیج بوتے ہیں، اپنے اخلاق سے، اپنے محبت سے۔ یہ ہے تمہارے لیے قدر مشترک، اس پر غور کرو، اس کے اوپر عمل کرو، یہی ہمارا ہے سب کچھ۔ ہاں جی، باقی جو ہمارے فرقے بنے ہوئے ہیں یہ اسی کے کٹنے سے ہیں۔ اگر ادھر آ جائیں گے سب چیزیں، صحابہ کرام کیا تھے، وہ ان کے قبیلے اور تھے، سب کچھ اور تھا، لیکن کس چیز نے اکٹھا کر دیا تھا ان کو؟ اور وہ لڑنے مرنے والے آدمی تھے، بچیوں کا وجود برداشت نہیں کرنے والے تھے، ہر برائی ان کے اندر موجود تھی، لیکن کس چیز نے ان کو ایک کر دیا ہے؟ ان کو ایک کیا تھا، اس قرآن نے کیا تھا۔ یہ چیزیں انہوں نے پڑھی۔ فرمایا مطہراتن، پاک صاف ہوں گی بیوییں، اور وہ ہم فیہا خالدون، اور ان کی زندگیاں ختم ہونے گی، نہ بیماریاں آئیں گی، سب ہمیشہ رہیں گی۔